سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہواری میں ماہ رمضان سے استفادہ۔ بہت سی خواتین رمضان میں بالخصوص اخیر عشرے میں ماہواری شروع ہو جانے سے سخت ذہنی کوفت کا شکار ہو جاتی ہیں اور یہ سوچ کر پریشان ہوتی ہیں کہ اب اخیر عشرے کی عبادات، تاخراتوں اور لیلۃ القدر کا کیا بنے گا۔ ایسی تمام خواتین درج ذیل 3 نکاتی ایجنڈے پہ عمل پیرا ہوں، لیلۃ القدر سمیت آخری عشرے کی برکات سے استفادہ کر سکتی ہیں۔ نمبر 1، نیت کی درستگی۔ خلوص نیت کے ساتھ یہ سوچے کہ یہ شرعی عذر اللہ کی طرف سے ہے اور اگر یہ عذر نہ ہوتا تو میں بہترین انداز میں عبادات میں مشغول ہو کر اپنے رب کو راضی کرتی۔ اسی اچھی نیت اور ارادے پر مقبول عبادات کا انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ مدینے میں ہمارے پیچھے رہ گئے ہیں، لیکن ہم کسی بھی گھاٹی یا وادی میں جہاد کے لیے چلیں تو وہ ثواب میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو عذر کی وجہ سے ہمارے ساتھ شریک نہیں ہو سکے۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 2684۔ نمبر 2، ایسی خواتین عبادات، تراویح اور تہجد میں مصروف گھر کی دیگر خواتین کے ساتھ تعاون کر کے ان کی عبادات کے برابر اجر و ثواب حاصل کر سکتی ہیں۔ یہ تعاون ان کے کام نمٹا کر، ان کے لیے سحری و افطاری تیار کر کے، ان کے بچے سنبھال کر اور دیگر طریقوں سے کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، ذکر و اذکار اور دعاؤں میں مشغولیت۔ ناپاکی کی حالت میں ہر عبادت ممنوع نہیں ہوتی، بلکہ ذکر و اذکار اور دعائیں مانگی جا سکتی ہیں۔ لہٰذا ایسی تمام خواتین عبادت سے بالکل یا کنارہ کشی اختیار نہ کریں، بلکہ ذکر و اذکار، درود شریف، شب قدر کی مسنون دعا اور دیگر دعاؤں میں مشغول رہ کر اخیر عشرے، تاخراتوں اور شب قدر کی برکات حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔